اور الم تر انہم فی کل واد یہیمون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ جو شعراء ہوتے ہیں یہ خیالی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، بد عمل ہوتے ہیں۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں تو حضرت کعب بن مالک جو درباری شاعر ہیں یہ بارگاہ قدس میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور اب ہم شعر کہتے ہیں تو اب تو اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت کی، برائی بیان کی ہے، تو اب آپ فرمائیں ہم شعر کہا کریں کہ نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو ہمیشہ کوئی دینی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے بڑوں سے رجوع کرنا چاہیے، خود ہی بیٹھ کر اجتہاد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ صحابہ خود ہی اجتہاد کر لیتے کہ جی ہم تو حضور کی شعر کہتے ہیں، نہ وہ جانتے بھی تھی سارا کچھ، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا۔ یہ گمراہی پھیلی اس وقت ہے جب ہر بندہ بڑا بن گیا، اپنے بڑوں کو چھوڑ دیا، جو منہ میں آیا وہی اسلام بن گیا، جو خیالات میں آیا وہی شریعت بن گئی۔ تو صحابی جا کر عرض کرتے ہیں حضور اب فرمائیں کہ ہم نے شعر کہنا ہے یا نہیں کہنا، قرآن نے تو مذمت کر دی۔ تو میرے آقا و مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کعب ان المومن یجاہد بسیفی ولسانی، فرمایا وہ جو شعراء ہیں جن کی قرآن نے مذمت کی ہے وہ اور ہیں، باقی رہ گیا مسلمان شعراء، تم بھی اور قیامت تک میں ان کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ کچھ تو لوگ جہاد کریں گے تلوار سے اور کچھ لوگ اپنے زبان سے جہاد کریں گے، میرے دشمنوں کا منہ توڑیں گے اور میری شانیں بیان کریں گے۔ تو یہ جو قیامت تک حضور کی بارگاہ میں شعراء حضور کے غلام، ایک تو یہ ہے نا جس طرح عطا اللہ عیسیٰ خیلی بک بکارے کرتا ہے، وہ شعراء ان کی قرآن نے مذمت کی ہے، ہاں اتنی بڑی بڑی شاعری کی کتابیں لکھ دی اور اس میں ایک بات بھی نہیں ہے کہ جس کو انسان پڑھ کر اچھل کھڑا ہو کہ واہ واہ کیا بات ہے، حضور کی کیا شان ہے۔ اور پھر رسول اللہ خود جو ہے وہ انعام عطا فرمائے، مالک بن عوف جو قبیلہ حوازن کے سردار تھے، جب وہ آئے تو حضور نے ان کو اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، تو واپس جا کر اپنی قوم میں کہنے لگے ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد۔ اور یارا بڑی بڑی دنیا سنی بھی ہے ویکھی بھی ہے، لیکن حضور جا نہ کوئی سنیا نہ کوئی ویکھیا۔ اوفا و آتا للجزیل لمجتدن و متا تشاء یخبرک عما فی غدن، فرمایا حضور مانگنے والے کو اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں غربت کا کوئی امکان بھی نہیں رہتا۔ و متا تشاء یخبرک عما فی غد، اے مخاطب جب تو چاہے حضور سے پوچھے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، قیامت کا کیا ہونے والا ہے، تو وہ نبی تجھے بتا بھی دیں گے اس بات کو۔ حضرت ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ میری شادی پر حضور تشریف لائے تو بچیاں شادی کے گیت پڑھ رہی تھیں، تو ایک بچی نے جب حضور جلوہ گر ہوئے نا، ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ابھی ابھی ہمارے اس گھر میں وہ نبی تشریف لائے ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔
حضور نے فرمایا نہیں نہیں، اس بچی کو فرمایا نہیں نہیں یہ چھوڑ دے، جو پہلے تو پڑھ رہی تھی وہی پڑھ۔ اب تقویت الایمان میں اسماعیل دہلوی اسے شرک فی العلم میں لایا کہ اگر حضور غیب جانتے ہوتے تو حضور نے منع نہیں فرمانا تھا۔ پھر امام احمد رضا بریلوی دے ڈھا چڑھیا اسماعیل دہلوی۔ میں ویسے جاندے جاندے علماء اشارتاً گل کرنے لگا، وہ تو بڑی لمبی بات اعلیٰ حضرت کی تھی۔ اس نے انہوں شرک فی العلم میں چلے آیا کہ نبی کل کی بات نہیں جانتے، اگر جانتے تو پھر رب بھی کل کی جانتا ہے تو نبی بھی جانتا ہے، تو پھر تو شرک فی العلم ہو گیا۔ یہ اس نے بک بکارے کیے۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی اٹھے، کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے، اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر بولے، آپ نے فرمایا کہ اس دے وچ اتنی الفاظ انا کہ ہمارے اندر جو نبی جلوہ گر ہوئے وہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس کے اندر جو بات کرنے والا ہے اس کی منشا اور مشیت شامل نہیں ہے، اس کی چاہت شامل نہیں ہے، تو فرمایا تو اس کو شرک کہہ رہا ہے۔ یہاں تو کعب بن مالک نے کہا کہ وَمَتَا تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِي غَدٍ، فرمایا اے مخاطب جب تو چاہے نا اس نبی سے پوچھے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ نبی تجھے بتا دیں گے۔ وہاں تو تشاؤ ہے ہی کوئی نہیں، وہاں تو اتنا ہی ہے وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر نبی جلوہ گر ہوئے وہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور یہاں تو تشاؤ بھی ہے، جب تو چاہے جتنا چاہے قیامت تک چاہے قیامت کے بعد چاہے پوچھے کہ کیا ہونا ہے تو نبی تجھے بتا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تو جس کو لایا ہے وہ تو نیچے کی بات ہے، مالک بن عوف نے جو بات کہی اس سے تو اگلی بات ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا کہ نبی کل کی بات جانتے ہیں تو حضور نے فرمانا تھا مالک کیا کہہ رہا ہے، کیوں جی کیا کہہ رہا ہے، تجھے کیا بات کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے کیا بات کر رہا ہے، لیکن نہیں، وَدَعَا لَهُ خَيْرًا وَكَسَاهُ حُلَّةً، جب مالک بن عوف نے حضور کی اتنی بڑی تعریف کی کہ ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد اوفا وآتا للجزیل لمجتد ومتى تشاء یخبرک عما فی غد، جب اے پڑھیا تو اعلیٰ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں وَدَعَا لَهُ خَيْرًا، حضور نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے دعا کے لیے اٹھا دیے گا۔ او مالک او تینوں بھی رب سلامت رکھے، تیرے دندن بھی سلامت رکھے، تیریاں نسلوں بھی سلامت رکھے، تینوں سدا بہار رکھے۔ حضور نے دعا دے دیتی، تو میری شان ہے وہ جی بیان کی تھی، تو صرف دعا نہیں پھر اگلی بات بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو ہے وہ چادر مبارک اتار کر ان کو عطا فرمائی۔ تو حضور خود چاہتے ہیں کہ میری شان میں مبالغہ ہو، اس سے بڑا مبالغہ تو کوئی نہیں نا۔ وَمَتَا تَشَاءُ يُخْبِرُكَ، یہ نہیں کہا کہ جو کل کی بات ہے وہ صرف ہفتے تک جانتے ہیں، 2 ہفتے تک جانتے ہیں، زمین کی بات جانتے ہیں، آسمان کی بات نہیں جانتے، دنیا کی بات نہیں جانتے، آخرت کی بات جانتے ہیں، جنت کی بات جانتے ہیں، صرف مکی بات جانتے ہیں، مدنی بات جانتے ہیں، نا اس سے بڑا مبالغہ ہی حضور کے علم میں کوئی نہیں کہ وَمَتَا تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِي غَدٍ، غد جو ہے وہ قیامت کو حضور، کیوں جی قرآن نے بھی غد قیامت کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد تو قیامت کو رب قرآن نے کہا کہ قیامت کل ہے، تو وہ صحابی نے بھی یہی بات کر دی وَمَتَا تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِي غَدٍ، اس سے بڑا مبالغہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی کلی جزی کے چکر تو مولویوں نے بنائے نا، ہاں جی رسول اللہ نے تو نہیں فرمایا کل کی بات کی ہے کہ جز کی بات کی ہے، ہاں جی یہ تو اشرف علی کو سمجھ آیا نا کل جز، اور پھر امام احمد رضا کا خنجر چلا، اور پھر قیامت تک جو ہے وہ پریشان ہے کہ نہیں ہمارے منافق ان کے ساتھ جا بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، پھر ہمارے خلاف بک بکارے کرتے ہیں، ہاں جی بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ اور پھر بک بکارے ہمارے خلاف کرتے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ میں نے کہا سب کچھ ہم ہیں لیکن رسول اللہ کی عزت کے غدار نہیں ہے۔